الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین غرامی، میں نے آپ احباب کے سامنے الوداعی جمعۃ المبارک کی نسبت سے قرآن کریم کی سورۃ الجمعہ کی آیات کی تلاوت فرمائی ہے۔ ان آیات کریمہ میں میرے رب نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جس وقت تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، بلایا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کے دن میں، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم لوگ دوڑے ہوئے چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، دکانداری کو چھوڑ دو، دفتری کام کاج کو چھوڑ دو، کھیتی باڑی کو چھوڑ دو، لین دین کے معاملات کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں،
ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جس وقت نماز پوری کر بیٹھو، مکمل کر لو، ادا کر دو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم لوگ منتشر ہو جاؤ زمین میں، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو اللہ کے فضل کو، اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو تم لوگ تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ جل جلالہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کی یاد میں جڑے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم لوگ اللہ کو یاد کر کر کامیاب ہو سکتے ہو، رب کی عبادت کر کر فلاح پا سکتے ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پالو گے، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جس وقت یہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت کو، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، کھیل کو، تماشے کو، تجارت کو دیکھتے ہیں، تماشائی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو فرمایا پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ متفرق ہو جاتے ہیں اس کی طرف، متفرق ہو جاتے ہیں تجارت کی طرف، متفرق ہو جاتے ہیں کھیل کی طرف، تماشے کی طرف۔ فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا ہونے کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تجارت کو دیکھ کر دوڑے لگ گئی تجارت کی طرف، کھیل تماشائی کاموں کو دیکھ کر دوڑ لگ گئی تماشائی کاموں کی طرف۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہ گئے اور تم تجارت میں مشغول ہو گئے، تماشائی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اہل ایمان سے کہہ دیجئے، اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے، مسلمانوں کو کہہ دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ فرمایا کہ آخرت تمہارے حق میں بہتر ہے، تجارت سے بہتر ہے، کھیل سے بہتر ہے، تماشائی کاموں سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ جل جلالہ بہترین رزق دینے والی ذات ہے، وہ رزق دے گا تمہیں، تم اس کی عبادت میں لگو، اس کی یاد میں لگو، اس کے ذکر میں لگو، اس کی تڑپ میں لگو، اس کی محبت میں لگو، تمہارا رب آسمان کو چیر کر، زمین کو پھاڑ کر، تمہارا رب تم تک رزق پہنچائے گا۔ جو تمہیں ملنا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، وہ ہر حال میں تمہارے پاس پہنچ کر رہے گا۔ لہذا تم اپنے رب کے حکموں کو نہ توڑو، اپنے رب کی عبادات میں لگ جاؤ، اپنے رب کی عبادات میں جڑ جاؤ، اپنے رب کے ذکر میں دن اور رات صرف کر ڈالو۔ یہ میرے بھائیوں سورۃ الجمعہ کی آیات جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن کیا ہے؟ افضل الایام یوم الجمعہ، دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ سال بھر میں جتنے دن ہیں، جتنے ایام ہیں، میرے رب نے سب دنوں میں، سب ایام میں افضل ترین دن جمعۃ المبارک کو بنایا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو فضیلت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے،
عزت بخشی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے اور دلوں کا سردار بنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فیہ خلق آدم، میرے رب نے آدم علیہ السلام کو جسم کے اندر روح کو پھینکا، گارے سے مٹی سے ان کے جسم کو بنایا گیا۔ تو وہ دن کون سا تھا؟ جمعۃ المبارک کا دن تھا، جس دن میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے جسم بنا کر اس کے اندر روح کو پھونکا ہے۔ وہ دن کون سا تھا؟ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ فیہ نفخ آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جمعۃ المبارک وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر قیامت قائم ہوگی۔ جمعۃ المبارک کا دن وہ ہے کہ جس دن کے اندر مردے زمین سے قبروں سے نکلیں گے۔ جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر میدان حشر سجے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر میرا رب جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے گا، جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے۔ فرمایا جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر غزوہ بدر قائم ہوا ہے۔ جمعۃ المبارک وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر حضرت جو ہے حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ میرے اللہ نے عبادت کے لیے ہر نبی کو دن عطا فرمائے اور ہر نبی کے قوم کو دن ملے ہیں۔ یہودیوں نے دن کا چناؤ کیا، انہوں نے دن کا چناؤ کیا ہفتے کا، وہ ہفتے کے دن اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اہل نصارہ نے دنوں میں دن کا چناؤ کیا، کس دن کا؟ اتوار کے دن کا۔ تو اتوار کے دن اہل نصارہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی محبت پر، اپنے نبی کے جسم پر، اپنے نبی کے وجود پر، اپنے نبی کے جو ہے کردار پر، اپنے نبی کی سیرت پر، اپنے نبی کی نبوت پر، کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو جو دن عطا فرمایا، میری نبی کی امت کو، مجھے اور آپ کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو عبادت کے لیے دن مقرر فرمایا، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ لہٰذا اب لوگ جمعۃ المبارک کے دن ایک جامعہ مسجد میں آتے ہیں، نماز جمعے کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے دنوں میں افضل ترین دن جمعۃ المبارک کو بنایا۔ اب ہفتے کا دن افضل نہ رہا، اتوار کا دن افضل نہ رہا۔ اگر اہمیت ملی ہے، فوقیت ملی ہے، عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے تو جمعۃ المبارک کے دن کو ملی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جو میدان حشر کی یاد تازہ کرتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جو حیدر کرار کی شہادت کے دن کی یاد تازہ کرتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن یہ ایسا دن ہے جو غزوہ بدر کی یاد تازہ کرتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جو ہمیں قیامت کی فکر دلاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن یہ ایسا دن ہے جو میدان حشر کی یاد تازہ کراتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جو آخرت کی فکر یاد دلاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایسا دن ہے جو رب کے دیدار کی راحت اور نعمت کی جو ملنے والی ہے، ہر جنتی کو اس کی لذت، اس کا ایک جو ہے مراقبہ کراتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کا دن یہ افضل ترین دن ہے۔ اور میرے بھائیوں، ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس جمعے کو لوگ الوداعی جمعہ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ ماہ رمضان آیا تھا بڑی ٹھاٹ کے ساتھ، بڑی باٹ کے ساتھ، بڑی رونقوں کے ساتھ، بڑی بہاروں کے ساتھ۔ اب ماہ رمضان کے رخصتی کا دن ہے، رخصتی کے آخری ایام ہے۔ ایک وقت تھا ماہ رمضان کی ابتدا تھی، استقبال رمضان تھا، لوگوں کے اندر شوق اور ولولہ آیا، جن کے اندر ماہ رمضان کی عظمت تھی، عزت تھی، قدر تھی، شوق تھا، ولولہ تھا، جذبہ تھا۔
آخرت کی فکر تھی. نبی کے جو نبی کی زندگی کے لمحات جو ماہ رمضان میں گزرا کرتے تھے وہ ان کے دلوں اور دماغ پر مسلط تھے کہ نبی پورے ماہ رمضان میں اپنی کمر بستر پر نہ لگایا کرتے تھے. وہ تو بخشے بخشائے تھے. لوگوں میں ایک جذبہ تھا, جنون تھا. اب ماہ رمضان آیا ہے, 11 مہینوں کی ظلمتیں اتریں گی, دھلیں گی, تاریکیاں دھلیں گی. ماہ رمضان کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے. ماہ رمضان کی برکت سے جہنم کے دروازے بند ہوں گے. ماہ رمضان کی برکت سے جنت کے دروازے کھلیں گے. ماہ رمضان کی برکت سے جنت کی جو خوشبوؤں کی دھونی پورے سال دی جا رہی تھی, آج اس کی تر و تازگی محسوس کریں گے عبادات کے ذریعے. تو لوگوں میں ایک ولولہ تھا, اہل ایمان میں ایک جذبہ تھا. ماہ رمضان آیا, پہلا جمعہ آیا, گزر گیا. دوسرا جمعہ آیا, گزر گیا. تیسرا جمعہ آیا, گزر گیا. میرے بھائیوں, اب لوگوں کے دلوں میں ایک مراقبہ ہے, ایک تصور ہے کہ یہ جمعہ جو ہے یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے, الوداعی جمعہ ہے. بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جمعۃ المبارک جمعہ ماہ رمضان آیا تھا اور اس کے جمعے آئے تھے, جمعہ کی راتیں آئی تھی, رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں سحری کی صورت میں آئی تھی, افطاری کی صورت میں آئی تھی. دن میں بھی دعائیں قبول ہو رہی, رات میں بھی دعائیں قبول ہو رہی, صبح بھی دعائیں قبول ہو رہی, شام میں بھی دعائیں قبول ہو رہی. رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, روزے داروں کی عبادات میں لگ رہے ہیں اور ان کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہے ہیں, ان کی پیشانیوں کو چوم رہے ہیں, ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں, ان کے لیے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں, ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے زار و قطار. اب اس کا سلسلہ بند ہونے جا رہا ہے. اب رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے, اب مغفرت کا عشرہ گزر چکا ہے, جہنم سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کا آخری جمعہ ہے. یہ آخری جمعہ الوداعی جمعہ ہے. اب یہ ہم سے رخصت ہو جا رہا ہے اور ہم نے ماہ رمضان کو اب رخصت کر رہے ہیں. تو لوگ جو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس آخری جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس جمعے کے عبادت میں مشغولیت اختیار کرتے ہیں. تو یہ جمعہ الوداعی جمعہ ہے, یہ ہم سے جدا ہو رہا. جس طرح یہ جمعۃ المبارک کا دن, یہ آخری جمعہ ہم سے جدا ہو رہا. ایک جدائیگی کا وقت وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوئے ہیں, صحابہ اکرام سے جدا ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی گزار کر پوری دنیا میں پوری انسانیت کے لیے کافر ہو, بدبخت ہو, ظالم ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, زانی ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے, ظلم تھا, ستم تھا, فسق تھا, فجور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا. ظلم ختم ہوا ہے, ستم ختم ہوا ہے, جھگڑے ختم ہوئے ہیں, لڑائیاں ختم ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا درس دیا. 9 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر کہ کیسی ان کی حالت ہوگی, کیسی ان کی کیفیت ہوگی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جب پردہ فرما چکے اور مٹی کے اندر, زمین کے اندر آپ کی تدفین فرمائی اور آپ کے اوپر مٹی کو ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کیسا انہوں نے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھا ہوگا, کس طرح انہوں نے ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کیا ہوگا کہ جس ہمت اور کی طاقت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا, لحد میں اتارا اور مٹی کو ڈالا. 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جسد اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں میں موجود رہا. کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھا کھود کر زمین میں اتارا جائے. 3 دن کے بعد ہمت ہوئی, کچھ حوصلہ ہوا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں اتارا گیا, گڑھے میں اتارا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا یہ ایک صدمہ تھا. جس وقت آخری لمحات تھے, اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, آپ کے کان میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی جنہیں سن کر
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ کے پر رکت طاری ہو گئی، آپ کے آنکھوں پر آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ بلایا، آپ کے کان میں پھر کچھ ارشاد فرمایا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، دو مرتبہ بلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بیٹی فاطمہ مجھے بتلا تو صحیح معاملہ کیا تھا؟ میرے محبوب نے پہلے تجھے بلایا تو آپ رونے لگی ہو، دوسری مرتبہ بلایا تو آپ ہنسنے لگی ہو، مسکراہٹ آپ کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی ہے، معاملہ کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، میرے محبوب نے تجھے تیرے کانوں میں فرمایا کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امی عائشہ میرے ابا نے مجھے کہا تھا، پہلی مرتبہ بلایا کہ میری بیٹی تو چند دن بچے ہیں، تو دیکھے گی مدینہ ہوگا، مدینے کا والی نہ ہوگا، قرآن ہوگا، قرآن جس پر اترا کرتا تھا وہ نہیں ہوگا، تو اپنے ابا کے چہرے کی دیدار کیا کرتی تھی، زیارت کیا کرتی تھی۔ چند لمحات بچے ہیں، چند ایام بچے ہیں، تو دیکھ لے جتنا دیکھ سکتی ہے اپنے ابا کا چہرہ، اپنے ابے کے وجود کو۔ یہ ابا تو ہوگا، مدینہ تو ہوگا، ابا موجود نہیں ہوگا، قرآن تو ہوگا، ابا موجود نہیں ہوگا، مکہ تو ہوگا، ابا موجود نہیں ہوگا، ابو بکر تو ہوگا، ابا موجود نہیں ہوگا، فاطمہ ہوگی، ابا موجود نہیں ہوگا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گی، ابا موجود نہیں ہوگا، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رکت طاری ہو گئی اور جو ہے غم مسلط ہو گیا تو رونے لگی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا، بیٹی فاطمہ ذرا ادھر آ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ باتیں ارشاد فرمایا بیٹی رو نہ، غم نہ کر، تو وہ پہلی خاتون ہوگی کہ جو مجھ سے میں کل قیامت کے دن جس کی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ہوگی۔ تو قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی شخصیت کی حامل ہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تو یہ تھا معاملہ جدائیگی کا، یہ تھا صدمہ جدائیگی کا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، کچھ دنوں بعد جب دن ایام گزر گئے، کچھ زمانہ گزرا، پھر کیا ہوا کہ ایک مصری خاتون تھی، وہ آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، کہنے لگی مجھے امی عائشہ مجھے بتلا تو صحیح، مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت تو کروائیے، روزہ تو دکھائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خاتون کو، اس مصری خاتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے پاس لے کر جاتی ہے۔ آپ کے روزے کے پاس جا کر وہ جو ہے زیارت کرتی ہے، نظر جو ہی پڑتی ہے فوراً ان کی چیخ نکلتی ہے اور جان رب کو قربان کر دیتی ہے، روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ تھا عشق رسول، یہ تھی محبت رسول، یہ تھا عشق رسول جو ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوٹ کوٹ کر میرے رب نے بھر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے ہیں تو پورے مدینے پر اندھیرا چھا گیا، تاریکی چھا گئی، غم چھا گیا۔ تو پھر کیا ہوا، ایک شخص مدینے سے نکلا، باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص مدینہ کے پہاڑوں پر بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے اس شخص نے کہا تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، کیا تجھے علم ہے کہ آج دنیا میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ واقعتاً ایسا ہے۔ فرمایا واقعتاً ایسا ہے۔ اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھی، انگلیاں رکھ کر رب سے دعا کی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ میں جب مدینے میں آیا کرتا، میں تیرے محبوب کا زیارت کیا کرتا،
اس کا دیدار کیا کرتا تھا، یہ آنکھوں میں جو ہے نور جاری تھا، نورانیت جاری تھی، روشنی جاری تھی۔ کیوں جاری تھی؟ کہ میں تیرے محبوب کی زیارت کیا کرتا تھا، اس کا دیدار کیا کرتا تھا۔ اب جب تیرا محبوب دنیا میں نہ رہا، مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس روشنی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آنکھوں پر انگلیاں رکھی ہوئی ہیں، آنکھوں سے جب انگلیوں کو ہٹاتے ہیں اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ پر۔ جس وقت جدائیگی کا وقت آیا، میں جدائیگی کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں، ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جدائیگی کا وقت آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا موقع تھا، اپنی اہلیہ حضرت امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے، اے عائشہ، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، تو نے اس کا بناؤ سنگھار کرنا ہے، تو نے اس کی تیاری کرنی ہے، تو نے اس کے جو ہے رخصتی کے معاملات کی تیاری کرنی ہے، لیکن اس انداز میں کرنی ہے کہ اس کو ماں کی یاد نہ آئے، اس کو ماں کی یاد نہ آئے، تو نے ماں کی کمی کو دور کرنا ہے اس کو رخصت کرتے وقت۔ لیکن کیسے ممکن تھا؟ کوئی ماں کوئی ماں جو سوتیلی ماں ہو، کتنا ہی بچے سے پیار کر لے، کتنی بیٹی سے پیار کر لے، لیکن حقیقی ماں تو حقیقی ماں ہی ہوتی ہے نا۔ پھر دل کے اندر یہ تصور آتا ہے، جب یہ میری سوتیلی ماں میرا اس قدر خیال کر رہی، میرا اس قدر اہتمام کر رہی، مجھے اس طرح محبانہ انداز میں رخصت کر رہی، اگر میری حقیقی ماں ہوتی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، تو کس قدر محبت کے ساتھ مجھے رخصت کرتی، کس قدر الفت کے ساتھ مجھے رخصت کرتی، کس قدر غم کا بوجھ اپنے سینے پر رکھ کر مجھے رخصت کرتی۔ یہ تو میری سوتیلی ماں ہے جو اس قدر مجھے محبت کے ساتھ رخصت کر رہی ہے، تو دل پر یہ پھر بھی تصور آ ہی جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس بیٹی یہ رخصت ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچے کے دھڑ کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے وجود سے ملا کرتی تھی۔ جب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نبی کی محبت ستایا کرتی تھی، نبی کی یاد آیا کرتی تھی، پھر کیا کرتے؟ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ پھر جس کو چہرے کی یاد آتی چہرے کو دیکھتا، جسم کی یاد آتی جسم کو دیکھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی اس طرح کمی کو دور کیا جاتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کے نہیں تھے، حبشی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ حال کیا تھا؟ مکہ کے کافر، مکہ کے فاجر، مکہ کے فاسق، مکہ کے برکردار مشرک لوگ کیا ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے، آپ کے گلے مبارک کے اندر پٹا ڈال دیا کرتے تھے، آپ کے سینہ مبارک پر پتھر رکھ دیا کرتے تھے، اور مدینہ کی گلیوں میں تپتی ہوئی ریت پر، مکہ کی گرمی میں، پہاڑوں کی گرمی تھی، عرب کی گرمی تھی، پتھر سینے پر ہے، گلے میں جو ہے پٹا ڈالا ہوا ہے، اور آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، انگاروں پر لٹایا جایا کرتا تھا، انگارے آپ کی چربی سے بجھا کرتے تھے، ان کی جو ہے تپش کم پڑا کرتی تھی، آپ کی چربی سے، آپ کے خون سے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسلام لائے، کالے تھے، سیاہ فام تھے، لیکن نبی کی سیرت کو جب اپنایا، محبت رسول کو جب اپنایا، رب کی یاد کو جب بسایا، رب کی محبت کو جب سجایا، رب کے جو ہے محبت کو جب دلوں میں زندہ کیا، پھر یہی بلال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زیارت کر رہے ہیں، اور بلال کی قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، پھر کیا ہوا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دے رہے، اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتا ہے ہچکیاں بند گئی، آواز بند ہو گئی، گر پڑے۔ یہ حالت تھی جدائیگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ کرام کے اندر۔ پھر کیا ہوا؟ نہ رہا گیا، مکہ کو مدینہ کو چھوڑ دیا، مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے، 1 سال تک نہ آئے۔ 1 سال کے بعد میرے محبوب کا دیدار خواب کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال یہ کیا بات ہے؟ میں مکہ کے اندر تھا، میں مدینہ میں تھا، تو مدینہ میں تھا، میں دنیا سے چلا گیا، تو نے میرا مدینہ ہی چھوڑ دیا، تم نے میرا روزہ ہی چھوڑ دیا۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی الفت ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت صبح صبح سفر کرتے ہیں اور تہجد کے وقت جو ہے مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ مسجد النبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، آپ کو دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان 1 سال تک کہاں چلے گئے؟ آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کی یاد ستایا کرتی تھی، آج آپ آ ہی گئے ہیں تو آئیں اور اذان دیجئے، اذان فجر دیجئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین، کون حسنین کریمین؟ جن کی رونے کی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے فاطمہ بیٹی دل دکھتا ہے، میرے نواسوں کو رونے نہ دیا کرو، ان کی رونے کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو حسنین کریمین کی فرمائش پر کیسے ممکن تھا وہ فرمائش کریں اور اذان نہ دیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ مدینہ کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی، لوگوں میں ہچکیاں بند گئی، اور لوگ آئے، مرد آئے، بچے آئے، جوان آئے، سب آئے اور آ کر دیکھ رہے ہیں کہ مؤذن رسول آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جدائیگی کے لمحات ہیں۔ ماہ رمضان یہ جدائیگی کے لیے جا رہا ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ یہ چند دن 2-3 دن جو بچے ہیں اپنے رب سے توبہ استغفار کریں، آخرت کی فکر کرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔